آخر مارچ کے دن تھے۔ فضا میں خوشبوئیں سی رچی بسی محسوس ہوتیں۔ باہر گرمی میں شدت آ رہی تھی، اندر کمروں کی ٹھنڈک نیم تاریکی کے ساتھ مل کر غنودہ سی کیفیت طاری کر دیتی۔ دوپہریں لمبی اور اونگتے ہوئے گزرتیں، روشن دانوں میں چڑیا ہلچل مچائے رکھتیں۔ ان کی چہچہاٹوں میں بلا کی معنی خیزی تھی۔ وہ گھونسلے بناتی تھیں کہ یہ انڈے سینے کا موسم تھا۔ رباب جھاڑو دیتے دیتے جھنجھلانے لگتی۔ اتنے تنکے! وہ کینہ توز نگاہوں سے روشن دان کی طرف دیکھتی۔ سونیا گھبرا کر اس کا ہاتھ تھام لیتی۔ جانے دیں آپی، آخر کہیں تو انہیں اپنا گھونسلہ۔ رباب ہاتھ چھڑا کر کچھ بڑبڑاتی اور جھاڑو اٹھا کر باہر نکل جاتی۔ سونیا سر اٹھا کر روشن دان سے چھن چھن کر آتی روشنی میں پھولے پھولے پروں والی چڑیا اور چڑے کی سرگرمیاں دیکھنے لگتی تو دھیان خود بخود رباب کی طرف چلا جاتا۔ اسی طرح تنکا تنکا جوڑ کر گھونسلہ بنایا تھا رباب اور احمر نے۔ وہ گھونسلہ تنکا تنکا ہی بکھر گیا۔ شاید اسی لیے انہیں فرش پر بکھرے تنکے دیکھ کر وحشت ہوتی ہے۔ نر چڑیا کی چونچ سے تنکا پھسلا، نہ کوئی آہٹ نہ ہلچل، مگر گھونسلے کا کوئی ایک کنارہ ضرور ہی ٹوٹا تھا۔ تبھی تو تنکے بکھرتے چلے جا رہے تھے۔ ابھی آپ ہی اندر آئیں گی اور یہ بکھرے تنکے دیکھ کر وحشت ان کی آنکھوں میں جاگے گی۔ سونیا نے کروٹ بدلی اور بازو پھیلا کر تنکے مٹھی میں چھپا لیے۔ گھونسلے کیوں بکھر جاتے ہیں؟ ایک تپتی سلگتی سوچ جون جولائی کی دوپہر کی طرح اس کے اندر پھیلتی چلی گئی۔ کمرے کی خاموشی میں چڑیا کے پروں کی پھڑپڑاہٹ ارتاش ڈال رہی تھی۔ کھلے دروازے سے ایک اور آواز اندر آنے لگی۔ ہمنا آپی نے کبوتروں کا دڑبا کھول دیا تھا۔ پھر ننھے آہت کی کلکاریاں۔ وہ بے اختیار اٹھی، پاؤں میں چپل اڑسی اور دروازے میں چلی آئی۔ کھلا سا صحن کبوتروں کے پروں کی پھڑپڑاہٹ سے آباد ہو گیا تھا۔ سرسبز و شاداب کونپلے امرود کے درخت پر کھلنے لگی تھی۔ کیاریوں میں سفید کلیاں نکل آئی تھیں۔ آہت کبوتروں کے پیچھے لپکتا، چند قدم جوش میں اٹھاتا اور گر جاتا۔ رباب تالی بجا کر بک اپ کرتی، کم آن بوائے اسٹینڈ اپ، اور یوں ہی اٹھتے گرتے وہ ایک دن بڑا ہو جائے گا۔ سونیا نے اچانک سوچا، ایک نیا آسمان، ایک نئی دنیا اس کے سامنے ہوگی۔ پرندے اڑنا سیکھ جائیں تو گھونسلے خالی ہو جاتے ہیں۔ تب تب یہ کیا کریں گی؟ خود سے سوال کرتے کرتے اس نے رباب کی طرف دیکھا، گویا جواب اسے دینا ہے۔ وہ بھی ایک دم چپ سی ہو کر آہت کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی اس نازک سی دوڑ پر کب تک چل پائیں گی آپی؟ اس کی اس نازک سی دوڑ پر کب تک چل پائیں گی رباب آپی؟ کس امید پر وہ گھر چھوڑا تھا؟ وہ آواز دے گا، پکارے گا، منا لے گا، مگر 1.5 سال ہونے کو آیا اس نے پلٹ کر بھی نہیں دیکھا۔ آپ کی محبت اتنی بے وقت کیسے ہو گئی؟ اور محبت کے دعوے کرنے والے اتنی آسانی سے کیسے بدل سکتے ہیں؟ کیسے مکر سکتے ہیں ان قسموں سے، وعدوں اور جذبوں سے، اس مقدس رشتے سے جو سینکڑوں لوگوں کی موجودگی میں خدا کو گواہ بنا کر باندھا جاتا ہے؟ رباب تو ایک طرف کسی کو بھی یقین نہیں تھا کہ رباب پر جان دینے والا احمر یوں بدل جائے گا کہ اولاد کی محبت بھی اس کے پاؤں کی زنجیر نہ بن سکے گی۔ اور یہ ننھا فرشتہ، سونیا نے آہت کو دیکھا، جس نے یہیں آنکھ کھولی اور یہیں پاؤں پاؤں چلنا سیکھ رہا ہے، جانتا ہی نہیں کہ اس پر کیا بیتی ہے۔ دونوں ہاتھ عقب میں باندھ کر وہ اپنے اضطراب پر قابو پانے کی کوشش کر رہی تھی۔ انتظار کا جو دیا ہر روز جلا کر سرکش ہواؤں کے سامنے رکھتی ہیں رباب آپی، اس کا انجام کیا ہوگا؟ انجام سامنے ہی تو ہے۔ ہمنا نے نہ جانے رباب سے کیا پوچھا تھا۔ اس نے نفی میں سر ہلا کر افق پر چھائی لالیوں پر نگاہیں جما دی۔ کسے پیغام بھیجتی ہیں جو منتظر ہی نہیں؟ اور یہ بے مہر ہوائیں، کون جانے آپ کا پیغام وہاں پہنچاتی بھی ہیں یا یہاں وہاں رول آتی ہیں؟ سونیا نے تعصب سے سوچا، پھر آگے بڑھ کر عقب سے دونوں بازو رباب کے گرد تان دیے۔ وہ ایک دم چونکی۔ کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں۔
تو پھر یہ لاڈ کیوں؟ ویسے ہی۔ یہ کیا ہے؟ رباب نے انگلی سے اس کی بند مٹھی کو چھوا۔ سونیا نے گھبرا کر مٹھی کھولی تو تنکے بکر گئے۔ وہ شرمندہ سی ہو گئی۔ تبھی برآمدے میں رکھے فون کی بیل چیخ اٹھی۔ ہمنا، دیکھو ذرا۔ رباب کے لہجے میں بےتابی در آئی۔ ہمنا سی ایل آئی پر نمبر دیکھ کر پکاری۔ ہارون کا ہے۔ سونیا نے رباب کے چہرے پر بکھرتے مایوسی کے رنگوں کو دیکھا، پھر دادی اور امی کو بلانے اوپر چلی گئی۔ 1.5 سال میں کچھ بھی نہیں بدلا تھا۔ وہی مسئلے، وہی پریشانیاں، وہی دادی کے وظائف۔ امی اور ہمنا کو ایک دوسرے سے بڑھ کر گھر کے کاموں میں الجھانا تھا۔ سونیا اور علی شیر کالج میں تھے۔ ہارون کا پنڈی سے فون آتا اور وہ بھی تو ابو کا بیٹا تھا۔ جس حوصلے سے ابو حالات کا سامنا کر رہے تھے، وہی تحمل اور بردباری ہارون کے مزاج میں شامل تھی۔ اب تو اس نے پارٹ ٹائم جاب کر لی تھی۔ رباب کے لیے علیحدہ سے خرچہ بھجواتا۔ تم فکر مت کرنا، میں ہوں نا۔ اور رباب فکر کیسے نہ کرتی، وہ اکیلی نہ تھی، 2 بیٹے تھے۔ علی اسکول جانے لگا تھا، اس کا خرچہ بھی بڑھ گیا تھا۔ کاش کاش اتنا پڑھ لیا ہوتا کہ آج اپنے پیروں پر تو کھڑی ہوتی۔ دن رات کی جلن کڑن تو اب مقدر ہو گئی تھی۔ ایسے میں ثانیہ نے گویا وقت کی نزاکت کو سمجھ کر بی ایڈ میں ایڈمیشن لے لیا تھا۔ اگرچہ ایڈمیشن کے لحاظ سے وہ اوور ایج ہو چکی تھی، مگر شام کی کلاسز میں ڈبل فیس کے ساتھ ایڈمیشن مل گیا تھا۔ ابو نے بھی حالات کو سمجھتے ہوئے اجازت دے دی تھی۔ 9 مہینے پلک جھپکنے میں گزر گئے۔ ادھر اس کا رزلٹ آیا، ادھر گورنمنٹ ویکنسیز نکل آئیں اور وہ گورنمنٹ ٹیچر بن گئی۔ اور جس وقت 5 ماہ کے بعد اسے اکٹھی تنخواہ ملی تو اتنی رقم کو دیکھ کر جہاں اس نے خدا کا شکر ادا کیا، وہیں سینکڑوں بار اپنے بر وقت لیے گئے فیصلے کو بھی سراہا تھا۔ شاید پہلا قدم اٹھانے کی ضرورت ہوتی ہے، پھر اللہ خود بخود رستے کھول دیتا ہے۔ وہ اب مطمئن تھی اور خوش بھی۔ صبح جب افراتفری میں تیار ہو کر وہ بس پکڑنے کو بھاگتی تو ہمنا اسے چپکے چپکے کچن کی کھڑکی سے دیکھا کرتی۔ کاش کاش رباب، ہم بھی کچھ کرنے کے قابل ہوتے۔ ہمنا نے تو میٹرک کے بعد ہی تعلیم چھوڑ دی تھی۔ تم ٹھیک کہتی ہو، آج ہاتھ میں کچھ ہوتا تو یوں اپنا آپ بوجھ نہ لگتا، اور کچھ نہیں تو اپنے بچے کا ہی بوجھ اٹھا لیتی۔ کل تک لوگ اس کی قسمت پر رشک کرتے تھے، آج وہ خود اپنے اوپر ترس کھا رہی تھی۔ عورت کے ہاتھ میں کوئی نہ کوئی ہنر ضرور ہونا چاہیے۔ رباب کو دیکھ کر ہمنا نے ایک بار پھر سوچا تھا۔ پورے گھر کی دھلائی کے بعد وہ نل تک آئی، پورا نل کھول صابن مل مل پاؤں دھونے لگی۔ شام کے نارنجی رنگ در و دیوار پر گرنے لگے تھے۔ ننھی چڑیا امرود کی ٹہنیوں پر بیٹھی چوں چاں کر رہی تھی۔ سفید جھاگ نالی میں جا رہا تھا۔ باولی ہوئی ہے لڑکی، ساری ٹکیا ضائع ہو رہی ہے، دادی نے ٹوکا۔ وہ سنی انسنی کر گئی۔ ہمنا بڑے سے پیالے میں مہندی کھولے بیٹھی تھی، اس کے بال اب تیزی سے سفید ہونے لگے تھے۔ مہا پاؤں صاف کر کے سیاہ چپل میں پھنساتی اندر چلی گئی۔ مہا کو کیا ہوا ہے؟ ثانیہ ابھی ابھی نہا کر نکلی تھی، اب اپنے لمبے بال تولیے سے خشک کرتے ہوئے وہاں آ کھڑی ہوئی تھی جہاں سے دھوپ بلی کی طرح زکند لگا کر دیواروں پر جا چڑھی تھی۔ دورہ پڑا ہے، سبزی بناتے ہوئے امی نے بے حد بیزاری سے کہا۔ اس کے نت نئے بدلتے موڈ امی کو بیزار ہی کرتے تھے۔ دادی کے ساتھ تو یوں بھی اس کی بنتی ہی نہ تھی، وہ تھی بھی تھوڑی اکھڑ، بدتمیزی کی حد تک صاف ہو، باقی بہنوں سے یکسر مختلف۔ آج تو صبح سے موڈ خراب تھا۔ ہمنا آپی نے کہا، مہا آٹا گوندھ دو۔ مہا بھر بھر ڈونگے پودوں کو پانی دیتی رہی۔ ہمنا نے آٹا گوندا، پراٹھے بنائے۔ چھٹی کا دن تھا، ثانیہ نے آلو کی ترکاری اور آملیٹ بنا لیا۔ اسے بھی ناشتے کے لیے پکارا، وہ بیٹھی چڑیوں کو رات کی بچی روٹی ڈالتی رہی۔ علی شیر نے آتے جاتے چھیڑا، مہا آپی آپ کون سا ہاں آپی کون سا چلہ کاٹ رہی ہیں؟ وہ خاموش بیٹھی پاؤں ہلاتی رہی۔ سب ناشتے سے فارغ ہوئے تو کچن میں جا کر کھٹ پٹ کرنے لگی۔ ساری دوپہر اونگتے یا ڈائجسٹ پڑھتے گزارتی۔ شام کو اٹھی تو پائپ لگا کر سارا صحن، برآمدے اور سیڑھیاں دھو ڈالی۔ امی ہمنا کے بالوں میں مہندی لگانے لگی تھی۔ رباب تم لگواؤ گی؟ انہوں نے پوچھا۔ شام کے وقت لگاؤں گی تو دھوں گی کب؟ تم صبح لگواتی ہمنا بچی، ایویں ٹھنڈ لگ گئی تو؟ دادی نے پیار سے سرزنش کی۔ صبح سے تو اسٹور میں گھسی تھی، سارا صاف کر ڈالا، خواہ مخواہ میں تھکاتی ہو خود کو۔
امی نے بھی ڈانٹا۔ مصروفیت اچھی چیز ہے امی، فارغ بیٹھ کر کیا کروں؟ وہ آہستگی سے گویا ہوئی۔ رباب اسے ایک نظر دیکھ کر رہ گئی۔ وہ جانتی تھی جب بھی اس کے لیے آنے والا رشتہ واپس جاتا وہ خود کو یوں ہی ہلکان کرتی تھی، مصروفیت کی آڑ میں خود کو سب سے چھپائے پھرتی، گویا وہی مجرم ہو۔ امی کی خاموشی، ابو کی اس کو دی جانے والی بے وجہ توجہ محبت، دادی کی کھا پی کر واپس جانے اور نخوت سے انکار کہلوا دینے والوں کو دی جانے والی صلاواتیں وہ سب سے بھاگتی تھی۔ وہ ماں کی طرح چیخ چیخ کر یا برتن پٹک پٹک کر اپنا غصہ نہیں نکال سکتی تھی، تو خود کو بے وجہ مختلف کاموں میں الجھائے رکھتی۔ ماں کمرے سے نکلی اور وہیں ان کے پاس بیٹھ کر پاؤں کے ناخنوں پر نیل پالش لگانے لگی۔ امی نے ایک نظر دیکھا اور خاموش رہی۔ دادی سے رہا نہ گیا، فوراً ٹوک بیٹھی۔ کیا کرتی ہو، نماز نہیں پڑھو گی؟ وہ بے نیازی سے سر جھٹک کر ناخن سجاتی رہی۔ دادی کو تاؤ آ گیا، اٹھ کر بیٹھ گئی۔ ماں تکلیف کیا ہے تجھے؟ میں پاگل ہوں جو بک بک کر رہی ہوں؟ دادی جان جانے دیں۔ ثانیہ نے تولیہ تار پر پھیلا کر آہستگی سے روکا۔ نہ کچھ منہ سے بھی تو پھوٹے، ایسی کیا آفت ٹوٹ پڑی ہے؟ ایسی کیا آفت ٹوٹ پڑی ہے؟ دادی کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تھا۔ ماں اپنے گورے گورے پاؤں پر لگی نیل پالش دیکھتی رہی۔ پاؤں ایک دم سچ سا گیا تھا۔ شریف لڑکیوں کے یہ لچھن نہیں ہوتے، سارا دن رسالے پڑھ لیے اونگ لیا، دل چاہا تو منہ کی لیپا پوتی سیکھنے کے لیے اسکول میں داخلہ لے لیا۔ سسرال میں کون اٹھائے گا تمہارے یہ نخرے؟ سسرال؟ ماں ایک دم زہر خند لہجے میں ہنسی۔ سویٹ دادی، سسرال جائیں گے تو نہ؟ عمر اس کی طرف ہمک رہا تھا، اس کو گود میں اٹھا کر اوپر چڑھ گئی، مگر اس کی زہریلی ہنسی ہمنا کے رگ و پے میں سرایت کر گئی۔ اسے لگا ماں براہ راست اسے سنا کر گئی ہے، مت چھیڑا کریں، پتا تو ہے اس کا۔ ثانیہ جھنجلا گئی، دماغ خراب ہے اس کا، ہر روز نئی فرمائش، کہاں سے پوری کروں؟ امی حد درجے بیزار تھیں۔ اور میں نے کیا اس کی گولی مار دی تھی؟ کیسے چٹاک پٹاک جواب دے گئی ہے؟ آنے دو اس کے باپ کو۔ دادی بڑبڑاتی رہیں۔ زندگی عذاب ہو گئی ہے میری تو، نہ دن کا سکون نہ راتوں کا چین۔ مجھے کوئی شوق ہے اسے گھر بٹھانے کا؟ آج کوئی اچھا رشتہ ملے تو بیاہ دوں، پر قسمت ہی خراب ہے۔ ایک بیاہی تھی کن ارمانوں سے، کیا کیا نہ دیا تھا جہیز میں، کیا ہوا؟ اجڑ کر گھر آ بیٹھی۔ دوسرے کے لیے کوئی رشتہ ہی نہیں ملتا۔ بیٹا الگ ضد باندھے بیٹھا ہے کہ جب تک بہنیں اپنے گھروں کی نہیں ہو جاتی میں شادی نہیں کروں گا۔ امی کو اب چپ کروانا مشکل تھا، بات کوئی بھی ہوتی تان ان کے رشتوں پر آ کر ٹوٹتی۔ ہمنا کے چہرے کے تاثرات ایک دم جامد ہو گئے تھے۔ رباب لب بھینچے نل پر بیٹھی چڑیا کو دیکھ رہی تھی۔ ثانیہ کاپیاں اٹھائے اوپر آئی تو ماں دونوں بازو لپیٹ کر آنکھوں پر رکھے چت چارپائی پر لیٹی تھی۔ دوسری چارپائی پر سونیا بیٹھی اپنے کالج کا کام کر رہی تھی۔ گاہے بگاہے نظریں اٹھا کر ماں کو دیکھ لیتی۔ تمہیں علی شیر بلا رہا تھا، اب اس کو کیا کام ہے؟ سونیا چڑ گئی۔ علی شیر کے ساتھ اس کے تعلقات ابھی بھی کشیدہ ہی تھے۔ یہ تو وہی جانے۔ وہ کاپیاں ڈھیر کر کے بیٹھ گئی۔ نہیں جاتی میں، مت جاؤ۔ ثانیہ نے کندھے اچکائے، وہ کچھ لمحے بڑبڑاتی رہی۔ دادی کا لاڈلا چمچا جیسے الفاظ ثانیہ کے کانوں سے ٹکراتے رہے، پھر وہ کتاب پٹک کر نیچے چلی گئی۔ انکار کی جرات کہاں تھی؟ ابھی دادی کی پکاریں آنے لگتی۔ وہ بھی سونیا کو تنگ کرنے کے لیے اکثر دادی سے اس کی شکایتیں لگایا کرتا تھا۔ اینک نکال کر ناک کی پھنگ پر ٹکا کر کاپی کھولتے ہوئے ثانیہ نے ماں کو دیکھا، پھر ناسوہانا انداز میں کہنے لگی، میں نے کہا تھا ماں، اپنے لیے کسی راستے کا تعین کر لو، ابھی وقت ہاتھ میں ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے کورسز وقت گزاری کا ذریعہ ہو سکتے ہیں۔ میرے ساتھ ہی پروفیشنل ڈگری لی ہوتی تو۔ وہ ذرا سا رکی تو ماں بازو ہٹائے بغیر تڑک کر بولی تھی، یہ 4-5 ہزار کما کر تم کون سا تیر مار رہی ہو؟ بے مقصد زندگی انسان کو یوں ہی چڑچڑا بنا دیتی ہے۔ ثانیہ اس کی بات کا برا مانے بغیر تعصب سے سر ہلاتے ہوئے بولی، تم کیا باور کروانا چاہتی ہو؟ مہا اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ کبھی بھی نہیں۔ صرف تمہاری بات کا جواب دینا چاہتی ہوں، یہ صرف 4-5 ہزار نہیں ہے۔ یہ چند نوٹ مجھے احساس کمتری کے اس خول سے باہر نکالتے ہیں جس میں ہمنا اور رباب آپی گرفتار ہیں۔ یہ بتاتے ہیں کہ میں کسی پر بوجھ نہیں ہوں، اس قابل ہوں کہ
किसी के सामने हाथ फैलाने के बजाय किसी की ज़रूरत पूरी कर सकूं। मुझे अब अपना आप बुरा नहीं लगता, ना ही फालतू लगता है। ना मुझे अपनी शादी का इंतज़ार है। कुदरत ने हमें इसलिए पैदा नहीं किया है कि हम रातों को छुप-छुप कर रोते हुए रब से शादी की दुआएँ करें। क्यों हाथ-पाँव तोड़कर बैठे रहें, जबकि हमारे पास करने को बहुत कुछ है। बहुत कुछ कर सकते हैं हम लोग। शादी को अपनी ज़िंदगी का वाहिद मसला मत बनाओ। किस्मत में होना हुई तो हो जाएगी। ज़िंदगी और मौत की तरह उस पर भी हमारा इख्तियार नहीं है। लेकिन जो वक़्त हमारे इख्तियार में है, उसे तो बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं। औरत फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो तो आधे मसले हल हो जाते हैं। तुम्हारी अपनी भी एक ज़िंदगी है। इसे ज़ाया क्यों करती हो? उसे सुनते-सुनते महा ने सर उठाकर उसे देखा। तुम्हें एहसास कमतरी नहीं होता जब तुम्हारी सहेलियां गोद में बच्चों को लिए आती हैं, जिस बात पर इख्तियार ही नहीं, उस पर कुड़ना क्या? यूं भी मेरे पास अब करने को बहुत कुछ है। अभी तो मैं एमए की तैयारी करने लगी हूँ। उसके बाद शाम की क्लासेस में एमएड में एडमिशन लूंगी। यूं मेरे तो 5 साला मंसूबे में शादी का कोई प्रोग्राम ही नहीं। बेनियाजी से कहकर ऐनक ठीक करते हुए कॉपी खोलने लगी। महा ने कतरे हैरत से उसे देखा। साफ सुथरे हाथ पांव, शफाफ जल्द, लंबे बालों की मुनासिब तराश खराश, सस्ते से मगर स्टाइलिश अंदाज में सिले हुए जोड़े। वो अपना ख्याल रखने लगी थी। कितनी निखरी निखरी, फ्रेश और यंग लग रही थी। नजर की ऐनक का नफीस सा फ्रेम जिसने उसकी शख्सियत में तमकिनत सी पैदा कर दी थी। महा की मतई आंखों में सताइश उमड़ आई। तुमने कितनी जल्दी खुद को सेट कर लिया है। सानिया ने सर उठाकर उसे देखा। तुम भी कर सकती हो। अभी भी वक्त तुम्हारे हाथ में है। हम्म। वो ना जाने क्या सोचने लगी। बाय द वे, आप मूड किस बात पर खराब था? सानिया ने हल्के फुल्के लहजे में पूछा। कुछ नहीं, अरीज का बर्थडे है। दादी ने मना कर दिया। गिफ्ट और सूट है ना? सानिया ने पूछा। महा ने इस बात में सर हिलाया। सानिया उसे टोकना चाहती थी कि दोस्तियां अपने जैसे लोगों में अच्छी लगती हैं, मगर जानती थी दादी उस पर खासी वजाहत से रोशनी डाल चुकी होंगी। अरीज का ताल्लुक खासे अमीर कबीर घराने से था। जब भी उसके यहाँ कोई फंक्शन होता, महा को यही मुसीबत पड़ती थी। सूट तो मेरा नेवी ब्लू पहन जाओ, कपड़ा भी बहुत कीमती है और सिला भी बहुत अच्छा है। तुम पर ये रंग सूट भी बहुत करता है। बाकी गिफ्ट तो मेरे पर्स में 500 रुपए होंगे, उससे ज्यादा मैं नहीं दे सकती, क्योंकि मैंने अपने सारे जमा पैसे निकाल कर गोल्ड के टॉप्स बनने के लिए दे दिए हैं। हाय, वो आ जाते तो मैं टॉप भी पहन कर जाती। एक ही पल में महा का मूड ठीक हो गया था। ज्यादा फैलने की जरूरत नहीं। सानिया ने घूरा। थैंक यू सानिया आपी। वो जब अच्छे मूड में होती थी तभी उसे आपी कहती थी, और सानिया ने सच ही कहा था। वो वाकई इस काबिल थी कि किसी से लेने के बजाय किसी को दे सके। महा रात को कई क्रीमें सामने रखे, चेहरे को रगड़ा लगाती सोचती रही थी। सोनिया बेटा, तुम्हारे इम्तिहान कब हो रहे हैं? सोनिया बेटा, जो गोद में खवातीन डाइजेस्ट का नया शुमारा छुपाए पूरी तरह मुनहमक थी, हड़बड़ाकर सीधी हुई। जी अब्बू। अब्बू ने सवाल दोहराया। वो सब सहन में बैठे थे। बरामदे में टीवी चल रहा था, मगर कोई भी उसकी तरफ मुतवज्जो ना था। अम्मी और दादी कोने वाली चारपाई पर सर जोड़े रशीदा खाला का बताया गया नया रिश्ता डिस्कस कर रही थी। सानिया बरामदे में बैठी कोई तकरीर लिख रही थी, जो उसे सुबह अपने किसी स्टूडेंट को देना थी। हमना और रुबाब आपी किचन में लाहौरी बिरयानी बना रही थी। सानिया की साथ वाली कुर्सी पर टांगे सामने को फैलाए अली शेर टीवी की तरफ मुतवज्जो था। उसकी गोद में बैठा उमर बार बार उसकी थोड़ी पकड़कर अपनी तरफ मुतवज्जो करते हुए मुख्तलिफ सवालात से उसे जज कर रहा था। अहद आज बेवक्त ही सो गया था। अली शेर के साथ वाली कुर्सी पर सोनिया दोनों पांव समेट कर कुर्सी पर रखे डाइजेस्ट में मगन थी, जब अब्बू ने सवाल किया। अगले महीने। मुझे लगता है तुम्हारी अंग्रेजी कुछ कमजोर है। नहीं तो अब्बू। अली शेर अपनी मुस्कुराहट छुपाने को अली पर झुक गया। इसकी मुस्कुराहट ने सोनिया के अंदर खतरे की घंटी बजाई थी। उसने अब्बू को मुतमईन करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया, मगर
شامت تو آنی تھی۔ علی شیر، کل سے بہن کو شام میں 1 آدھ گھنٹہ پڑھا دیا کرو۔ میں تو پڑھا دوں گا ماموں، مگر یہ سونیا نخرے بہت کرتی ہے۔ اندر ہی اندر قہقہے لگاتے ہوئے علی نے بظاہر سنجیدگی سے کہا۔ سونیا کا جی چاہا اسے کرسی سمیت اٹھا کر باہر پھینک دے، اب نہیں کرے گی۔ ابو نے رسانیت سے کہہ کر گویا بات ہی ختم کر دی۔ احتجاج کا کوئی فائدہ نہ تھا۔ وہ غصے میں علی شیر کو گھورتی رہی۔ وہ مسکراہٹ دبانے کو عمر سے یوں ہی باتیں کرتا رہا۔ پھر ضبط نہ ہو سکا تو مڑ کر پوچھنے لگا، خیریت؟ 32 کے 32 دانت باہر تھے۔ سونیا کا جی چاہا مکہ مار کر 32 توڑ دے۔ ابو کو کیسے پتا چلا؟ مجھے، میری انگریزی کمزور ہے، مجھے کیا معلوم، شاید انہوں نے تمہارا ٹیسٹ دیکھ لیا ہو۔ تم؟ سونیا کا منہ کھل گیا۔ جس ٹیسٹ میں اس نے 20 میں سے 4 نمبر لیے تھے اور چھپا کر بیگ میں رکھا تھا، وہ اچانک غائب کہاں ہو گیا تھا۔ سونیا کو اب پتا چلا۔ دلیل، لمبو، کن کھڑکنا، منہ ہی منہ میں جتنی گالیاں دے سکتی تھی دے ڈالی۔ یہ کھڑکنا کیا ہوتا ہے؟ معصومیت سے دریافت کیا گیا۔ سماعتیں خاصی تیز تھیں یا وہ ہی جذبات میں اونچا بول گئی تھی؟ آئینہ دیکھ لو۔ ماموں سے نہ پوچھ لوں؟ ماموں؟ نہیں۔ سونیا نے گھبرا کر اس کی آستین کھینچی۔ ڈسٹرب ہو کر ثانیہ نے سرزنش کی۔ چلو اچھی بچی، اٹھ کر پانی لے کر آؤ۔ علی شیر نے روب جمایا، وہ مجبوراً اٹھی تھی۔ ابو مہا کے بارے میں پوچھ رہے تھے، پھر انہوں نے علی شیر کو پکار کر اسے لے کر آنے کے لیے کہا۔ وہ اتنی دیر تک اسے گھر سے باہر رہنے کی اجازت کبھی نہ دیتے، مگر عریج اس کی بچپن کی سہیلی تھی۔ پھر ان کا گھر بھی اس سڑک کے آخر میں تھا۔ گھر کیا، بہت خوبصورت بنگلہ تھا۔ پہلے تو سفید پوش تھے، مگر جب سے اس کے بھائی باہر گئے تھے اور باپ نے یہاں ملازمت سے ریٹائرمنٹ کے بعد بزنس شروع کیا تھا، ان کی واضح قطع بھی پہلے سے خاصی بدل گئی تھی۔ جی ماموں۔ وہ عمر کو اپنی جگہ پر بٹھا کر کھڑا ہو گیا۔ تبھی سونیا پانی لے آئی۔ تمہارے لیے منگوایا تھا، پی لوں؟ غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ سرگوشی کر کے وہ باہر نکل گیا۔ عریج کے گھر تک کا فاصلہ اس نے سونیا کی حالت کا سوچ کر محظوظ ہوتے ہوئے گزارا تھا۔ عریج کے گھر کے لان میں خاصی گہما گہمی تھی۔ لگتا تھا پارٹی لان میں ارینج کی گئی تھی۔ وہ اندر نہیں گیا، چوکیدار کے ہاتھ پیغام بھجوا دیا تھا۔ مہا 15-20 منٹ کے بعد جھنجھلائی ہوئی نکلی تھی۔ ابھی تو صرف 8 ہی بجے ہیں، ماموں نے بھیجا ہے۔ اتنی جلدی کیا تھی؟ ابھی تو پارٹی شروع ہی ہوئی تھی۔ اسے سخت غصہ آ رہا تھا۔ ماموں سے کیا کہوں؟ کیا کہنا ہے، چلو۔ وہ کاندھے اچکا کر اس کے ساتھ چل دیا۔ گھر پہنچ کر ابو کی وجہ سے مہا کو اپنا موڈ ٹھیک کرنا پڑا، جو ہمنا سے پوچھ رہے تھے، یہ لاہوری بریانی کیا لاہور سے لینے چلی گئی ہو؟ اب لے بھی آؤ۔ کیا بات ہے، سو کیوں نہیں رہی؟ ثانیہ نے جھنجلا کر کروٹ بدلی۔ نہ جانے وہ یہاں وہاں کیا کھٹپٹ کر رہی تھی۔ تم سو جاؤ نا، مجھے نیند نہیں آ رہی۔ پارٹی سے جلدی چلے آنے کا دکھ ہو رہا ہے۔ ثانیہ کی آواز نیند سے بوجھل تھی۔ سارا دن دماغ سوزی کے بعد وہ یوں بھی تھک جاتی تھی۔ ہاں ہے تو، یہ کہتے ہوئے نہ جانے کیوں مہا کے لبوں پر مسکراہٹ سی بکھر گئی۔ ثانیہ اس کا جواب سننے سے پہلے ہی نیند کی وادی میں کھو گئی تھی۔ مہا دونوں ہاتھ گود میں رکھے پلنگ سے نیچے پاؤں لٹکائے اسے دیکھتی رہی۔ تمہیں کسی نے بتایا مہا، تم کتنی خوبصورت ہو؟ اس کا ہلتا ہوا پاؤں ایک دم رک گیا۔ کسی کی نگاہوں کی تپش سے چہرہ دہکنے لگا تھا۔ اس نے گھبرا کر دونوں ہاتھ اپنے چہرے پر رکھ لیے۔ عریج اپنی اس خوبصورت سہیلی کو کہاں چھپا کر رکھا تھا؟ یا اللہ! وہ گھبرا کر کھڑی ہو گئی۔ سامنے ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے میں اس کا عکس جھلملا رہا تھا، نیوی بلو سوٹ میں کھلے بالوں کے ساتھ، چہرے پر آلوہی جذبوں کی چمک۔ وہ یکتے خود کو دیکھے گئی۔ وہ خود کو کسی اور کی نگاہ سے دیکھ رہی تھی اور پہچان نہیں پا رہی تھی۔ ثانیہ! اس نے پلٹ کر سوئی ہوئی ثانیہ کو جھنجھوڑ ڈالا۔ کیا آفت آ گئی؟ کیا میں واقعی خوبصورت ہوں؟ ثانیہ کا دل چاہا اسے بالوں سے پکڑ کر خوب ہی جھٹکے دے تاکہ اس کا کھسکا ہوا دماغ واپس آ جائے۔ صبح تک تو نہیں تھی، اب کوئی راتوں رات معجزہ ہو گیا ہو تو پتہ نہیں۔ اور اب سو لینے دو چڑیل، مجھے صبح اسکول بھی جانا ہے۔
के सारे कोमल निर्मल एहसासात पर बारूद का गोला आन पड़ा था। कुछ लम्हे उसे घूरती रही, फिर पांव पटक कर बिस्तर में जा घुसी। बस उसे रोना आ रहा था। सुबह नाश्ते पर सानिया उससे पूछ रही थी, रात तुमने कोई डरावना ख्वाब देखा था? चुप रहो तुम। वो बदलिहाजी से गोया हुई। क्यों, क्या हुआ? रुबाब ने चौंक कर पूछा। पूछ रही थी, क्या मैं खूबसूरत? वो चमचा पटक कर बाहर निकल गई। ये क्या है? सोनिया अब्बू की हस्बे हिदायत किताब लेकर आई थी। जब अली शेर ने अपने नोट्स उसके सामने लहराए, जिसके हर सफ़े पर एक बड़ा सा कार्टून बना हुआ था। सोनिया ने जरा झुककर देखा, फिर बेजारी से कंधे उचकाकर बोली, तुम पेंसिल स्केच अच्छा बना लेते हो, वो भी अपना। जिस दिन तुम्हारा बनाऊंगा उस दिन रोती हुई दादी की गोद में भागोगी। सॉरी, मैं मैट्रिक की स्टूडेंट नहीं रही। दोनों हाथ जीन्स की जेबों में घुसाए वो गुस्से से उसे घूरता रहा। अच्छा, देखो। वो एक हाथ उठाकर सुलाजो लहजे में बोली, अब लड़ाई नहीं, लो पढ़ाओ। तुम्हें ही शौक था ना मुझे पढ़ाने का। आंखें शरारत से चमक रही थी। अली शेर ने किताब उसके हाथ से खींची। अली, ये घड़ी तुमने नई खरीदी है? वो टेबल पर रखी घड़ी उठाकर देखने लगी। तुमने मेरे सारे सारे नोट्स खराब कर दिए हैं। वो अब भी उन्हीं के गम में मुब्तला था। तो तुमसे किसने कहा मेरा टेस्ट अब्बू को दिखाओ? ये घड़ी कितने की आई है? ये रखो यहाँ, पकड़ो किताब और खुद ही पढ़ो। उसने अकब से घड़ी झपटी और किताब उसके हाथ में थमा दी। मैं बहुत संजीदगी से पढ़ने आई हूँ। वो पलटकर एहतजाजन बोली, लेकिन अब मैं संजीदा नहीं हूँ। भाड़ में जाओ, मैं अब्बू से कहती हूँ। वो घर पर नहीं है। उसने पीछे से हाँक लगाई, फिर खिड़की खोलकर बाहर झांकने लगा। उसके लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट थी, जो उस वक्त कहकहे में ढल गई जब सोनिया की चीखों ने दरो दवार हिला दिए। यस। हाथ पर हाथ मारकर वो अंदर की तरफ लपका। सोनिया दादी की गोद में घुसी थरथर कांप रही थी, और दादी दिल पर हाथ रखे उससे भी ज्यादा कांप रही थी। क्या क्या हुआ? इसने दादी, इसने मेरी किताब में प्लास्टिक की छिपकली रखी है। वो रूहान सी होकर चीखी। अरे, तुमसे किसने कहा? सोनिया बेबी गर्ल, झूठे इल्जाम। दादी, इसने इसने नकली छिपकली। दादी, इसने नकली छिपकली। नकली नहीं भई, वो तो असली छिपकली थी। देखो, अब तो कहीं भी नहीं है। देखो, वो सामने दीवार पर चढ़ गई है। असली? सोनिया मुकम्मल तौर पर लुढ़क गई। बस भी करो, तुम तो यूं गोद में आ घुसी हो जैसे छिपकली नहीं मगरमच्छ चिमट गया हो। दादी बामुश्किल अपने दिल को संभाल सकी थी, उल्टा उसे ही लताड़ने लगी। आप कभी अली को तो कुछ नहीं कहती। ये हंगामा उरूज पर था जब महा रिसीवर रखकर वहां चली आई। दादी, छोड़ दिया फोन ने तुम्हें? दादी ने लताड़ा। मैं अरीज के घर चली जाऊं? वो नजरअंदाज करके पूछने लगी। लो, अभी परसों तो उसकी सालगिरह से आई थी। परसों ना, मुझे आज जाना है। अपनी अम्मा से पूछो। दादी को उसका जिद्दी हटदरम लहजा हमेशा ही बुरा लगता था। अम्मी ने साफ इनकार कर दिया है। रोज रोज जाना अच्छा नहीं लगता। अम्मी, उसने फोन करके बुलवाया है। वो कहाँ की मिनिस्टर लगी है जो फोन करके बुलवा रही है, खुद नहीं मिलने आ सकती। सानिया ने गलत वक्त पर एंट्री दी थी। उसकी फ्रेंड्स आई हैं, मुझसे मिलना चाहती हैं। हैं, खैरियत? कहीं तुम तो मिनिस्टर नहीं लग गई? सानिया का मूड खासा शोक हो रहा था, जो कम अज कम उस वक्त वहां की ताबे नाजुक पर खासा नागवार गुजर रहा था। मैं अम्मी से पूछ रही हूँ। हाँ तो बेटी, तुम ऐसा करो, फोन करके उन्हें यहाँ इनवाइट कर लो। मैं और सानिया मिलकर चाय का इंतजाम कर लेते हैं। रुबाब की तो अपनी तबीयत ठीक नहीं है, अम्मी ने फौरन ही हल बता दिया। रहने दें, वो तो अपनी सालगिरह की तस्वीरें दिखाना चाहती थी। वो कुछ मायूस सी होकर पलटी। अच्छा सुनो, अम्मी ने पुकारा तो वो रुक गई। चली जाओ, मगर जल्दी आ जाना। अली को साथ ले जाओ। थैंक यू अम्मी। ये भी बस पागल ही है, सानिया ने हंसते हुए कहा था। आधे घंटे में वो नुक्सक से तैयार जा चुकी थी। महा सारा दिन फोन से चिमटी रहती थी। दादी को सख्त शिकायत थी। महा हर दूसरे रोज अरीज के घर जाने की जिद करने लगी है। ये अम्मी का शिकवा था। हर तीसरे दिन अरीज बीबी चली आ रही हैं।
اور سخت سی مہمان نوازی۔ رباب کو چڑ تھی عریض سے۔ وہاں آپ خوش رہنے لگی ہے، یہ ثانیہ کا تجزیہ تھا۔ خوش تو وہ واقعی رہتی ہے، مگر کبھی بھی اس کی خوشی کا سبب نہیں جانتا تھا، مگر کوئی بھی اس کی خوشی کا سبب نہیں جانتا تھا۔ کپڑوں کا دھیان، ہیئر سٹائل کا خیال اپنے بیوٹیشن کے کورس کو اب گھر میں بھی آزمانے لگی تھی۔ مہا سارا دن فون سے چمٹی رہتی ہے۔ دادی کو سخت شکایت تھی۔ مہا ہر دوسرے روز اریج کے گھر جانے کی ضد کرنے لگی ہے۔ یہ امی کا شکوہ تھا۔ ہر تیسرے دن اریج بی بی چلی آ رہی ہیں، مفت کی مہمان نوازی۔ رباب کو چڑ تھی اریج سے۔ مہا اب خوش رہنے لگی ہے، یہ ثانیہ کا تجزیہ تھا۔ خوش تو وہ واقعی رہتی تھی، مگر کوئی بھی اس کی خوشی کا سبب نہیں جانتا تھا۔ کپڑوں کا دھیان، ہیئر سٹائل کا خیال اپنے بیوٹیشن کے کورس کو اب گھر میں بھی آزمانے لگی تھی۔ یہ لڑکی تو اپنے ہاتھ پاؤں مانجتے مانجتے ختم ہو جائے گی۔ دادی کو قلق تھا، وہ اتنی مہنگی مہنگی کریموں پر روپے ضائع کر دیتی ہے۔ حتیٰ کہ جب امی نے اسے سختی سے منع کیا کہ وہ اب اریج کے گھر نہیں جائے گی، کہ ابو کو اس کا محلے میں روز روز نکلنا پسند نہیں، تب بھی وہ آرام سے مان گئی۔ کہاں گم ہو؟ ثانیہ اوپر آئی تو وہ کرسی پر بیٹھی آسمان پر امٹتے بادلوں کو دیکھتے ہوئے۔ میں تیرے سنگ کیسے چلوں سجنا؟ تو سمندر ہے، میں ساحلوں کی ہوا، ایک جذب کے عالم میں گنگنا رہی تھی۔ اسے ثانیہ کے آنے کی خبر بھی نہ ہوئی تھی، تبھی ثانیہ کو چونکنا پڑا۔ کہیں نہیں، یہی ہوں۔ وہ سیدھی ہو گئی۔ موسم اچھا ہو رہا ہے نا؟ ہاں، اور مجھے تو لگتا ہے تمہارے اندر کا موسم زیادہ اچھا ہو رہا ہے۔ ثانیہ نے چاکلیٹ ویفرز کے وہ پیکٹ اس کی طرف بڑھا دیے۔ شاید تم ٹھیک کہتی ہو۔ اس کے ہاتھ سے لے کر وہ ریپر کھولنے لگی۔ اور تم خوش بھی ہو؟ ہاں، اس نے ایمانداری سے اعتراف کیا۔